السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید صادق علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، اظہر شیخ مظہر شیخ کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کے پرنور صبح میں صبح کی روشن کرنوں کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اور آپ ایسی ہستی پہ نازا کیوں نہ ہو جس وقت آسمان اور زمین نازا ہے۔ میں اور آپ ایسی ہستی پہ نازا کیوں نہ ہو جس ہستی پہ آسمان اور زمین نازا ہے۔ میں اور آپ ایسے غلام پہ نازا کیوں نہ ہو جس پہ محبت کا حکم رب العالمین سے رحمت للعالمین کو دیا ہے۔ میں اور آپ ایسی مکرم ہستی پہ نازا کیوں نہ ہو جنت جن کی مشتاق ہے۔ آتش پرستی سے خدا پرستی تک کا سفر انتہائی ایمان افروز ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مفتی ناظم احمد ارشادی دامت برکاتہم، جو ماشاءاللہ ہمارے شہر بھساول کی مشہور شخصیت اور شہر بھساول کی مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام و خطیب ہے۔ حضرت مفتی صاحب ہندوستان کی مشہور تنظیم جمعیت العلماء ہند کے ضلع سیکرٹری بھی ہے۔ آئیے ہم آپ کو مولانا صاحب سے کچھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے۔ حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ہمارے سید صادق صاحب نے جس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھ کو مدعو کیا ہے، یقین جانیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اس وقت پورے دنیا کے مسلمان اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان کی سیرت میں بہت بڑی رہنمائی ہے، اس لیے کہ حضرت کا جو سفر رہا ہے مجوسیت سے عیسائیت اور عیسائیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک، بڑا ہی مجاہدانہ سفر۔ قرآن پاک کی آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدے برداشت کرتا ہے، ہم اس کے لیے ہم تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ یہ میں معنوی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدے برداشت کرتا ہے، ہم اپنے تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مجوسی، ان کا اصل نام تھا مأبا، روایتوں میں آتا ہے مأبا ان کا نام تھا، اور بڑے جاگیردار کے یہ بیٹے تھے۔ ان کے والد بڑے کاشتکار اور بڑے زمینوں کے مالک، اور جیسے بچیوں کو لوگ پالتے ہیں ناز و نعمت میں، ایسے ان کے والد نے ان کو پال رکھا تھا۔ ایک لوتا بیٹا تھا، تو بڑی محبتوں سے اور بڑی ارمانوں سے، اور یہ مذہب کے اتنے پکے تھے۔ دیکھو اول دن سے جو بنیادی ہے نا ان کی صفت، حق کی تلاش، یہ بنیادی صفت ہے، حق کی تلاش، یہ ان میں بہت یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تو ان کی مذہب پرستی، ان کے والد نے ان کو مجوسیت کا جو ان کی عبادت گاہ تھی وہاں کا ان کو خادم بنایا ہوا تھا۔ جو آگ جلتی ہے مجوسیت کے اندر تو اس کی حفاظت، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں میں وہاں کے پجاریوں میں اور وہاں کے محافظوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اتفاق سے ایک دن جو ہے والد صاحب کی جہاں ڈیوٹی تھی یہ وہاں پہنچ گئے،
تو راستے میں ایک چرچ پر سے گزر ہوا جہاں پہ عیسائی کچھ عبادت کر رہے تھے، اپنی نمازیں وغیرہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر وہ ان کی عبادت کا طریقہ دل کو چھو گیا. تو انہوں نے تحقیق کی کہ صاحب میں تو مجوسیت آگ کی پوجا کرتا ہوں، آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان سے بات چیت کی تو اس وقت عیسائیت حق پر تھی. وہ بات ان کے سامنے کھل کر آئی، بات دل کو چھو گئی. جب واپس گھر لوٹے بہت دیر ہو گئی. والد صاحب نے پوچھا صاحب کیوں اتنا لیٹ ہو گئے، آپ تاخیر کیوں ہوئی؟ تو کہا کہ ایک کلیسا سے گزر کر آیا ہوں اور حق مذہب مجھ کو ملا ہے. تو کہا کہ نہیں، ہمارا جو مجوسی مذہب ہے یہی حق ہے. کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، حق تو وہ مذہب لگتا ہے. والد صاحب نے گھبرا کر کہی یہ عیسائی نہ بن جائے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور خود اپنے ہی گھر کے اندر یہ مقید ہو گئے. صاحب ہم جو سوچتے ہیں نا کہ ایسے ہی جو ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ آئے چوکھا، کہاوت ہے کہ صاحب کچھ ہمیں جو ہے پسینہ بھی نہ نکلے اور ہم حق کی منزل تک ہم پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ خیال است و محال است و جنون، قربانی دینا پڑتی ہے. خود کے ہی گھر میں مقید ہونا پڑا. انہوں نے پیغام پہنچایا عیسائیوں تک کہ صاحب مجھ کو حق کی تلاش ہے، آپ کوئی صحیح راہ بتلا دیجئے. کہا ملک شام چلے جاؤ، ہمارے صحیح ماننے والے وہاں پر ہیں. کہا جب کوئی قافلہ آئے تو مجھ کو اطلاع کرنا. اطلاع ہوئی، قافلہ آیا تو گھر سے بھاگ کر نکلے ہیں. لاکھوں کی اور کروڑوں کی پراپرٹی پر لات مار کر، جاگیردار، بڑے جاگیردار باپ کے بیٹے تھے، گھر چھوڑ کر اور بیڑیاں توڑ کر بھاگے ہیں. ملک شام پہنچے، ایک عیسائی کے پاس پہنچے. کہا صاحب آپ کی خدمت کرنا ہے اور بس میں کسی طرح اپنے رب تک پہنچ جاؤں. تو ان کی زندگی میں خدمت کرتے رہے. جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو کہا کہ اب آپ تو چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھ کو تو حق کی تلاش ہے، میں منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھا دیجئے. کہا کہ بھائی اس وقت دنیا میں صحیح مذہب کے ماننے والے بہت ہی گنے چنے رہ گئے ہیں. آپ ایسے کرو، آپ موصل چلے جاؤ، وہاں پر فلاں راہب ہے، وہ آپ کی رہبری کریں گا. پھر وہاں سے موصل پہنچے. موصل پھر اس راہب سے ملاقات کی، پچھلے راہب کا اس سے تذکرہ کیا، اس کی زندگی بھر خدمت کی. اور پھر خدمت کرتے کرتے جب اس کے بھی انتقال کا وقت قریب آیا، کہا صاحب آپ چھوڑ کے جا رہے ہو، اب میرا کون میری رہبری کریں گا؟ آپ مجھ کو کچھ رہبری کر دیجئے، کچھ نشاندہی کر دیجئے. کہا کہ ایسا کرو، آپ نصیبین چلے جاؤ، وہاں پر ایک راہب ہے، میرا ان سے سلام کہہ دینا، وہ آپ کی تربیت کریں گے، اس وقت وہ حق مذہب پر ہے. پھر وہاں سے نصیبین پہنچے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. صاحب ہمیں خیال ہی نہیں. حق کی تلاش ہو تو اللہ منزل پر پہنچا کر رہتے ہیں، لیکن تم نے چاہا ہی نہیں، جذبات بدل سکتے تھے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں. ہم تو کچھ چاہتے ہی نہیں. بہرحال یہ نصیبین پہنچے. پھر زندگی بھر اس راہب کی خدمت کی. جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا، کہا صاحب کوئی رائے حق کا جو ہے، میں رائے حق کا متلاشی ہوں، کوئی مجھے منزل کا پتہ بتا دیجئے. اب آپ بھی جا رہے ہو. کہا ایسا کرو تم عموریہ چلے جاؤ، وہاں پر بس ایک شخص بچے ہیں دنیا میں جو ہمارے سخت جو ہے سچ عیسائیت پر اس وقت باقی ہے. عموریہ گئے. وہاں کچھ بکریاں بھی خریدی، کچھ معاشی سامان بھی جمع کر لیا. جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو پھر کہا، اس سے بھی وہی سوال کیا، صاحب اب آپ جا رہے ہو تو اب میں کیا کروں؟ کہا کہ صاحب اس وقت اب دنیا میں کوئی بھی ہمارے سچے مذہب پر باقی نہیں ہے، اب سب ڈھونگی ہے، سب فراڈ باقی رہ گئے، تو اب میں کیا کروں؟ مجھ کو تو منزل تک پہنچنا ہے. آپ اس آیت پہ غور کیجئے، ان کا واقعہ سنتے جائیے، آیت پہ غور کرتے جائیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہہ رہے کہ ہم راستے ہموار کرتے. اللہ نے کیسا راستہ ان کے لیے ہموار کیا اور کیسے ان کو آقا نامدار محمد مصطفیٰ، کالی کملی والے سنہری جالے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچایا. عموریہ سے پھر اس نے کہا کہ صاحب ایسا کرو، اس وقت تو کوئی باقی نہیں ہے دنیا میں، اب یہ جو زمانہ ہے یہ آخری نبی کے ظاہر ہونے کا، ان کے آنے کا زمانہ آ چکا ہے. اور وہ جو ہے وہ ایک ایسا مہتاب ہے اور ایسا جو ہے وہ روشن سورج اور روشن چاند ہے جو عرب کے ریگستان سے اور اس کے صحرا سے طلوع ہوں گا. اور یثرب جو کھجوروں والا شہر ہے، کھجور کے وہاں باغات ہے، وہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے. تم اس جگہ پہنچ جاؤ. پہلے مدینہ منورہ کو یثرب کہا کرتے تھے.
کہا تم وہاں چلے جاؤ، یہ آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو یہ تو بہت خوش ہوئے کہ چلو جو منزل تھی اس کے بارے میں اس کو معلوم ہو گیا۔ کہاں صاحب میں ان کو پہچانوں گا کیسے، وہ نبی کو، نبی آخری زمان کو میں پہچانوں گا کیسے؟ کہا کہ 3 علامتیں ہماری کتابوں میں آئی ہوئی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری علامت کہا کہ ہدیہ لے لیتے ہیں، ہدیہ کھا لیتے ہیں۔ اچھا، تیسری علامت کہا کہ ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہے، کبوتر کے انڈے کی طرح مہر نبوت ہے۔ صاحب نشان علی، ان کا تو انتقال ہو گیا اس راہب کا، یہ اسی دن عموریہ میں چند دن ٹھہرے رہے، معلوم کرتے رہے کوئی قافلہ اگر آ جائے یثرب کا۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب ایک قبیلہ ہے، تو وہاں کا قافلہ آیا اور وہ واپس جانے والا تھا۔ انہوں نے کہا جب تم جانے لگو تو مجھ کو یاد کرنا۔ جب وہ جانے لگے، واپسی کا وقت آیا، کہا بھی مجھ کو لے چلو۔ کہا بھی ہم کیسے لے کے چلے، تم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کہا میری جتنی بکریوں کا ریوڑ ہے یہ سب تم لے لو، یہ قربانی پیش کی ہے صاحب۔ ایسے ہی جو ہے کسی کو حق نہیں ملتا، قربانی دینا پڑتی ہے۔ حق کے راستے میں جو ہے آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہوتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے۔ کہا کہ ساری بکریاں تم لے لو، بس مجھ کو مدینے تک پہنچا دو۔ انہوں نے دیکھا قافلے، لوگوں کی نیتیں بدل جاتی ہے صاحب۔ کہا کہ یہ تو اکیلا ہے، اس کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بکرے بھی ہڑپ لی اور ان کو بھی غلام بنا لیا، اور مدینے سے قریب جو ہے وادی القریٰ، جو تقریباً مدینے سے 5-6 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں پر ایک یہودی کے ہاتھ ان کو بیچ دیا۔ کہا بھائی غلام ہے اور اچھا ہٹا کھٹا ہے، لے لو۔ مدینے سے قریب آ کر شاعر کہتا ہے نا، قسمت تو دیکھ کہاں جا کے ٹوٹی کمن، جب لبے بام 1-2 ہاتھ رہ گیا۔ مدینے پہنچتے پہنچتے قریب آ کر تو وہاں پہ رہے غلامی کی زندگی تک۔ پہلے تو گھر میں مقید رہے، پھر غلامی، چند سال اس کی خدمت کی، غلامی کی اس یہودی کی۔ ایک دن مدینے سے، یثرب سے اس کا کوئی چچا زاد بھائی آیا، تو اس سے کہا کہ بھی بڑا اچھا غلام ہے، کہا مجھ کو بیچ دو۔ انہوں نے بیچ دیا۔ غلامی در غلامی، اللہ اکبر، اللہ نے کیسے آزمایا ہے اپنے حبیب کے غلام کو، اللہ اکبر۔ غلامی تک، جاگیردار کے بیٹے تھے، غلامی تک پہنچے، غلامی در غلامی، غلام بنے پھر غلام بنے، اور غلامی کی حالت میں یہ مدینہ پہنچے ہیں۔ خدمت کرتے رہے اپنے آقا کی، کھجوروں کی خدمت، کھجوروں کے باغات کی دیکھ ریکھ تھی ان کے ذمہ، خدمت کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، کاش کوئی وہ نبی جو ہے ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑے، میں اپنی آنکھوں سے کم از کم زندگی میں ایک بار تم کو دیکھ لوں۔ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ ایک موقع ایسا آیا، کہتے ہیں میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں کچھ توڑ رہا تھا، اتنے میں میرا آقا تھا اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قبا والوں پر لعنت کرے۔ اس نے بددعائی جملے کہا کہ بھئی کیا بات ہو گئی، کیوں تم؟ کہا کہ وہ دیکھو مکہ سے کوئی شخص آیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کے ارد گرد سب جمع ہو گئے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں، جو لوگ اس کی بات سنتے ہیں اس کے ہی بن جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے، جیسے تیر انسان کے دل میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے، تیر کی طرح یہ الفاظ میرے کانوں میں گئے اور میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ ان الفاظ کی کتنی خوشی جو ہے مجھ کو محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بدن میں سنسناہٹ طاری ہو گئی، کپکپی طاری ہو گئی، قریب تھا میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، قریب تھا کہ میں درخت سے گر جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جیسے تیسے میں درخت سے اترا، اور بےتابی میں اور جو ہے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور اس سے پوچھا بھائی تم کیا کہہ رہے تھے، کس نبی کی تم بات کر رہے تھے؟ میں تو غلام تھا، اس کو بے تکلفی برداشت نہیں ہوئی، مجھ کو ایک گھوسا مارا، کہا کم وقت چلو جاؤ، تمہیں کیا، تم تو غلام ہو، تمہیں کیا ان باتوں سے واسطہ، چلو اپنا کام کرو۔ میں روتے ہوئے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے واپس آیا اور رات ہونے کا انتظار کیا۔ میرے پاس 3 علامتیں تھیں۔ جب رات ہوئی تو کچھ میں نے کھجوریں لی اور گیا، لوگوں سے پتہ پوچھ کر میں قبا پہنچا اور کہا کہ بھئی آپ، میں نے پوچھا، سلام کیا، کہا آپ کون ہو؟ کہا کہ بھئی بتایا گیا کہ یہ نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے۔ کہا چلو آپ مسافر بھی نظر آتے ہو، آپ کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہو، تو میرے پاس کچھ صدقے کی چیزیں تھیں، یہ کھجور صدقے کی لایا ہوں اور آپ ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں، تو آپ کو لیے یہ میں صدقہ دیتا ہوں۔ اور غور سے دیکھنے لگے کہ اب کیا کرتے ہیں نبی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔
تو یہ بڑے خوش ہوئے، چلو پہلا تیر نشانے پہ لگ گیا، اوہ بہت خوش ہوئے، ان کے جو ہے دل کے اندر تمنائیں ہیں اور جذبات انگڑے لینے لگے کہ پہلا تیر ہدف پہ جا کر لگ گیا۔ پھر وہاں سے چلے، کچھ باتیں سنی، واپس آ گئے گھر پہ۔ پھر دوسرے دن پھر رات کا انتظار کیا، کچھ کھجوریں ساتھ میں لی اور آئے اور کہا کہ نبی جی کل میں نے آپ کو صدقہ دیا تھا، آپ نے تو نہیں کھایا، تو میں آج آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اور ہدیہ دیا اور پھر دور بیٹھ کے دھیان سے دیکھنے لگے کہ اب کیا کرتے ہیں۔ دیکھا تو نبی نے خود بھی کھایا، ساتھی کو بھی کھلایا، تو یہ بہت خوش ہوئے کہ چلو دوسرا تیر بھی نشانے پہ لگ گیا، ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہے، بس اللہ کرے کہ مجھے تیسری نشانی بھی مل جائے۔ اب روزانہ آنے لگے، بیان سننے لگے، باتوں میں حدیث سننے لگے، لیکن بیان میں ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ وہ تیسری نشانی معلوم کرنا تھی، پیچھے بیٹھتے تھے۔ خیر ایک دن جو ہے آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ہوا کا جھونکا آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر اڑے ہوئے تھے، چادر ذرا سی اوپر کو ہوئی اور ان کی نگاہوں کے سامنے مہر نبوت۔ اللہ اکبر، در در کی ٹھوکریں کھائی ہے صاحب، تب جا کے حق ملا ہے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی اس کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا۔ جب انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا، بےتاب ہوئے، اور جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور جس رفتار سے اور جس تیزی سے اپنے ہدف پہ جا کے لگتا ہے، یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ٹوٹ پڑے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پکڑ لیا اور مہر نبوت کو چومنے لگے۔ چومتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، چومتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا تڑپ ہوں گی اور کیا جذبات ہوں گے اور کیسا عشق ہوگا سلمان فارسی کا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام سامعین کو وہ عشق کا کوئی قطرہ اللہ ہم سب کے سینوں میں اللہ تعالیٰ اس عشق کے قطرے کو جو ہے مبعوث فرما دے، اللہ ہم کو نصیب فرما دے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بھئی کیا بات ہے، آئیے کون ہے آپ؟ تو پھر پوری داستان سنائی، اللہ کے رسول کیسے کیسے جو ہے میں نے جو ہے لاکھوں کروڑوں کی دولت پہ ٹھوکر ماری اور کیسے در در کی میں نے کھاک چھانی اور غلامی تک اختیار کر گیا آپ کے قدموں میں آنے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی نے تسلی دی، آپ رہے، پھر غلام تھے، کہا کہ مجھے آزاد کروا دیجئے، کہا کہ تم مکاتبت کروا لو، یعنی اپنے آقا سے جو ہے تم کچھ مال دے دلا کر جو ہے کہا تم مجھ کو آزاد کر دو، تو مکاتبت، اس کو مکاتبت کہتے ہیں، مکاتبت کروا لو۔ تو گئے تو یہودی تھا، یہودی تو ہوتے ہی رشوت خور اور جو ہے یعنی کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں، تو کہا کہ بھئی آپ 300 کھجور درخت کے لگاؤں گے، 300 کھجور۔ جب درخت پر کھجور آنے لگے اور 40 اوقیہ چاندی آپ مجھ کو دوں گے تب میں آزاد کروں گا۔ آئے حضور پاک تم کے پاس، اللہ کے رسول ایسی کڑی شرط لگا دی کہ میں زندگی بھر نہیں کر سکتا۔ کہا کوئی بات نہیں، جو ہے شرط انہوں نے رکھی ہے قبول کر لو۔ کہا کہ میدان کون سا ہے؟ اس کے باغ میں گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کھجور کی گٹلیاں بونے لگے۔ ایک گٹلی عمر فاروق رضی اللہ نے بھی لگا دی، پھر وہ لگا ہی رہے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جتنا کھجور کا درخت ایک سال میں بڑھتا ہے اتنے وہ درخت روزانہ بڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، لیکن ایک درخت نہیں بڑھ رہا ہے، 299 تو بڑھ رہے ہیں، ایک نہیں بڑھ رہا، یہ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ تو عمر فرماتے اللہ کے رسول تو میں نے لگایا تھا۔ کہا کہ نہیں، اس کو نکالو۔ پھر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لگائے اور کچھ ہی مہینوں کے اندر وہ درخت کے کھجور بڑے بھی ہو گئے اور اس کو کھجور آنا شروع بھی ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جگہ سے کچھ مال آیا تھا، ایک سونے کا انڈا تھا، وہ آپ نے دیا، کہا کہ اس کو بیچو، وہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر ہو گیا، اور ایسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے غلامی سے آزاد ہوئے۔ غزوہ بدر اور احد میں تو شریک نہیں تھے، لیکن غزوہ خندق کے اصل ہیرو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی رائے پر، اب وقت چونکہ مختصر مجھ کو دیا گیا ہے، ان کی رائے پر جو خندق کی آپ نے رائے دی تھی اس پہ جو عمل ہوا تو پورا عرب، جیسے عرب کا ریگستان ہے، اس کے ذرات ہیں، ایسا پورا عرب جو ہے مسلمانوں کو تحقیق کرنے کے لیے مدینے پر آ گیا تھا۔ لیکن ان کی رائے کی وجہ سے کہ خندق کھودی جائے، اللہ نے وہ جنگ کو فتح عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور عزیز سامعین، یہ جو پوری سیرت ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، اس میں ایک میسیج خاص طور سے ہم ہندوستانیوں کے لیے ملتا ہے کہ استقامت، استقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا ہے استقامت سے جمے رہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
کہ یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہتے، حالات تو آئیں گے، دشواریاں تو آئیں گی، دشوار گھاٹیوں سے بھی گزرنا ہوں گا، اللہ آزمائیں گے، لیکن اس میں جو استقامت سے جمع رہیں گا اللہ منزل مقصود تک پہنچا کر رہیں گے، جیسے اللہ نے سلمان فارسی کو پہنچایا ہے۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلمان فارسی جیسا عشق نصیب فرما دے۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ، سبحان اللہ، تم نے خرید کے انمول کر اے ہے ماشاء اللہ، بالکل یہ شعر صادق آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر، اللہ ہم سب کو ان جیسی محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیے CBN نیوز 18 میں صبح کی روشن کرنوں کے ساتھ مفتی ناظم احمد ارشادی صاحب کے ساتھ اگلی قسط میں میں آپ کا میزبان سید صادق علی، اللہ حافظ۔